بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ لقمان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے اور اس میں 34 آیات ہیں۔ تعارف: سورہ لقمان مکی دور میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ کی مخالفت اپنے عروج پر تھی۔ وہ مختلف حیلوں، بہانوں اور پرتشدد کارروائیوں سے اسلام کی نشر و اشاعت کا راستہ روکنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ اس صورت میں چونکہ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحتوں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ حضرت لقمان اہل عرب میں ایک بڑے عقل مند اور دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے۔ ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بہت وزن دیتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کا ایک حکیم یعنی دانا کی حیثیت سے تذکرہ کیا۔ قرآن مجید نے اس صورت میں واضح یہ فرمایا ہے کہ حضرت لقمان جیسے حکیم اور دانشور جن کی عقل و حکمت کا تم بھی لوہا مانتے ہو، وہ بھی توحید کے قائل تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ماننے کو ظلم عظیم یعنی بہت بڑا ظلم قرار دیا تھا، اور اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ تم کبھی شرک مت کرنا۔ سورہ لقمان کا خلاصہ توحید کے دلائل، کردار سازی اور آخرت کی یاد دہانی ہے۔ مضامین: سورہ لقمان کے شروع میں قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ پھر حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، کبھی شرک مت کرنا، نماز قائم کرتے رہنا، خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اچھے کام کا حکم دینا اور برے کام سے منع کرنا۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا، زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلنا، بلکہ زندگی کے دوسرے معاملات کی طرح چلتے ہوئے بھی میانہ روی اختیار کرنا۔ جیسے چال ڈال میں میانہ روی اختیار رکھنا، اسی طرح بولنے میں بھی میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت اور صفات کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت بیان کی ہے۔ علمی و عملی نکات: سورہ لقمان کا مطالعہ کرنے سے جو علمی و عملی نکات معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ حکمت و دانائی کا تقاضا ہے کہ سب سے بڑے محسن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہمیں اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کی بجائے اس شخص کی پیروی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے والا ہو۔ انسان کا ہر عمل محفوظ ہے اور قیامت کے دن اس کا نتیجہ نکل کر رہے گا۔ حکمت و دانائی کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیا جائے، بھلائی کا حکم دیا جائے، برائی سے منع کیا جائے، اور جو مصائب آئیں ان پر صبر کیا جائے۔ ہمیں عاجزی اور انکسار اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ تکبر اور شیخی بگاڑنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی